ان کے اوپر تقریباً 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، دونوں کے اوپر 10 سال کی قید، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان دونوں کو سائفر کیس میں بری کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز، میں ہوں بطور رحمان۔ ناظرین، آج بہت بڑی خبر آپ کے سامنے حاضر کرنے جا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی جو کہ سائفر کیس میں ابھی تک جیل میں تھے، اور ان کے اوپر تقریباً 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، دونوں کے اوپر 10 سال کی قید، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان دونوں کو سائفر کیس میں بری کر دیا گیا ہے۔ اپیلیں سننے والے بیچ میں جسٹس عمر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب شامل تھے۔ اس کے بعد سماعت کے بعد انہوں نے فیصلے محفوظ کر لیا۔ پورا ڈیٹیل کیا ہے میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیلیں منظور کر لی ہے۔ عدالت کی جانب سے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کی تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیل منظور کی جاتی ہے۔ ٹرائل کورٹ کا 30 جنوری 2024 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ عمران خان کو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت الزامات سے بری کیا جاتا ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف 15 اگست 2023 کو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ FIA کا کاؤنٹر ٹیررزم ونگ نے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ عمران خان کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں تو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں ہوتا تو انہیں رہا کیا جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنائے جانے کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی قیادت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھی۔ ظاہر سی بات، جب کوئی سماعت ہو تو باہر کارکنان بھی موجود ہوتے ہیں، اور رہنما ہے، قیادت ہے، جو سینئر قیادت ہے وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی محمد خان، فیصل جاوید اور شاندانہ گلزار بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ وہ اندر گئے تھے، کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ بانی پیٹائی کی بہنیں اور شاہ محمود قریشی کی اہلیہ اور بیٹیاں بھی کمرہ عدالت میں۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیٹی ہے اور اس کی جو اہلیہ ہے وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، جہاں فیصلہ سنا رہے تھے، اس فیصلے کے اندر وہ بھی موجود تھی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے سائفر کیس فیصلے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے خوشی کا دن ہے۔ آج عوام نے دیکھا کہ انصاف کا علم بلند ہوا ہے۔ چیئرمین PTI نے یہ بھی کہا کہ ایک ناحق اور بے بنیاد کیس کا خاتمہ ہوا۔ الحمدللہ، آج ایک ناحق اور بے بنیاد کیس کا خاتمہ ہوا ہے۔ خیال ہے کہ خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں بانی پیٹائی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ میں آپ کو پہلے انٹرو میں بھی بتا چکا ہوں کہ 10 سال کی قید سنائی گئی تھی ان دونوں کو۔ اب ناظرین، اب دیکھنا، اب کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ سائفر والا معاملہ کیا ہے، سائفر کیا ہے۔ اب سائفر کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں پورا ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ سائفر کیا ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان صاحب جو ہے، انہوں نے امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے یا سائفر کو بنیاد بنا کر اپنی حکومت کے خلاف سازش کا بیانیہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے خلاف ایک سازش کی گئی ہے، یہ ایک سائفر ہے۔ انہوں نے اپنے سپیچ میں بھی لہرایا تھا۔ ایک بڑی جلسہ ہوئی تھی لاہور میں، مینار پاکستان میں، وہاں پہ انہوں نے یہ سائفر اس طرح گھمایا اور کہا کہ میرے پاس پروف موجود ہے، امریکہ کی سازش ہے، یہ لوگ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے سازش کا بیانیہ بنایا تھا اپنی، جو اس کی جو حکومت گری تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میری حکومت اس سازش کے تھرو گر گئی ہے، مطلب ہٹایا گیا ہے، جس میں عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا، پھر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ آپ لوگوں کو میں کہہ چکا ہوں امریکہ کا ہاتھ ہے، تاہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سائفر کو لے کر PTI حکومت کے موقف کی تردید کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کے سابق سیکرٹری اعظم خان کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی تھی، جس میں عمران خان کو کہتے سنا گیا تھا کہ اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا ہے۔ انہوں نے اس آڈیو میں یہ بات لیک ہوئی تھی کہ اعظم خان بات سنو، عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اعظم خان بات سنو، اب ہم نے اس کھیل کو ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ امریکہ کا نام نہیں لینا ہے، کھیل ختم
اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، کھیل اب ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن امریکہ کا نام ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ اور اعظم خان جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، انہوں نے اعظم خان پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ جو یہ جو وائس جو ریکارڈنگ ہے، یہ جب لیک ہوئی تو اس وقت یہ اس کے سیکرٹری تھے، عمران خان صاحب کے پرسنل سیکرٹری تھے، پرنسپل سیکرٹری۔ تو وہ وزیر اعظم کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے تھے، تو اس وقت اس کے ساتھ یہ سارے جو سیکرٹ باتیں تھیں اس کے ساتھ شیئر کی جاتی تھی۔ تو سائفر کے حوالے سے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا تھا کہ سائفر پر ڈرامائی انداز میں بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی اور افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئی ہے۔ اس وقت کے جو جی جی آئی ایس پی آر ہے بابر افتخار صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب کچھ ڈرامہ ہے اور جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، جس کا مقصد سیاسی فائدہ اٹھانا ہے۔ بس یہ اپنی سیاست بچا رہا ہے اور اپنے آپ کو بے قصور ٹھہرا رہا ہے۔ تو یہ آج کا بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز تھی، خاص کر کے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ تقریباً 2 سال سے انتظار میں تھے، 1 سال سے انتظار میں تھے کہ بانی پی ٹی آئی کب رہا ہوں گے، بانی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کب سنایا جائے گا۔ آج بالآخر بانی پی ٹی آئی کے حق میں بھی فیصلہ آ گیا ہے۔ اور اب ناظرین دیکھنا یہ کہ میری رائے کے مطابق عمران خان صاحب جیل میں تو فی الحال ہیں۔ عید سے قبل مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں گے، اور بھی بہت سارے مقدمات ہیں، لیکن عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی اور مقدمے میں اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر رہا کریں، انہوں نے یہ بھی حکم دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہوں گے یا نہیں۔ شاہ محمود قریشی کو تو اس کی تو رہائی بالکل ناممکن ہے، کیونکہ اس کے اوپر 9 کے جو مقدمات ہیں اس میں بھی 24 جون کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اب وہ تو بالکل ناممکن ہے۔ بٹ عمران خان صاحب بھی مجھے نہیں لگتا کہ عید سے قبل پبلک کے درمیان ہوں گے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ٹاپک، انشاءاللہ ایک اور موضوع کو لے کر انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔